حضرات، کئی ہمارے محبین اور کئی وہ لوگ جو نیٹ کے دوارا ہمیں سنتے ہیں، وہ بار بار فون کر کے یہ بولے اور کہا، میں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ حضرت رمضان شریف میں کون سے عمل زیادہ کرنا چاہیے کہ جن سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو؟ کیا کام ایسا ہے رمضان شریف میں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جن سے ہمیں فائدہ ہو؟ یہ کئی بار میرے پاس لوگوں نے اپنے رائے پیش کی کہ اس حوالے سے کچھ بیان ہو جائے، تو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جیسے رمضان شریف کا پہلا عشرہ اور آج ایک رمضان المبارک ہے، پہلا روزہ ہے، اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرات، سب سے پہلے جو میں عرض کروں گا وہ یہی کروں گا کہ سارے کام بعد میں بتاؤں گا، اور جتنی باتیں ہیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بعد میں بتاؤں گا ابھی، لیکن سب سے پہلے جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم نے رمضان شریف میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جو بہت ثواب ملے لیکن روزہ نہیں رکھتے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ درود شریف بھی پڑھیں گے، وہ صدقہ بھی کریں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن روزہ سے دور ہیں۔ تو رمضان میں جو اسپیشلی ہے وہ روزہ ہی ہے۔ آپ سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اگر آپ روزہ نہ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا، ایک روزہ، اور آپ اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، چاہے آپ کی زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ 100 سال کیوں نہ جی جائیں، چاہے 1000 سال کیوں نہ جی جائیں، لیکن اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کے مہینے میں آپ نے چھوڑا ہے۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان شریف ایسے ہی نہیں برکت والا ہو گیا۔ آپ روزہ چھوڑیں، اعتکاف میں لگ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ اس کے مکمل فائدے حاصل نہ کر سکیں۔ آپ روزہ چھوڑیں، آپ نمازیں بھی پڑھیں، آپ رمضان شریف سے مکمل برکتیں حاصل نہ کر سکیں۔ آپ روزہ چھوڑیں رمضان المبارک میں، آپ صدقہ کریں، آپ اس کی مکمل برکتیں حاصل نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ روزہ رکھیں۔ ہماری عوام کتنی 30 سے 40% ایسی ہماری مسلم عوام ہے جو شاید روزہ رکھتی ہو، جو میں نے سروے کیا ہے، ہو سکتا ہے میرا سروے یہ غلط بھی ہو، لیکن میں نے جو سروے کیا اپنے علاقے اور اطراف میں جا کر جو میں دیکھتا ہوں، شاید 30 سے 40% عوام ہماری ہے جو روزہ رکھتی ہے۔ اس سے کم و زیادہ بھی کہیں ہو سکتا ہے، باقی ہماری 60 سے 70% عوام ایسی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، میاں جی ہم کام میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یار تو کام کرتا ہے اور روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو تھوڑا سا کام کم کر لے لیکن روزہ نہ چھوڑ۔ یہ بھی تیرا ایک کام ہے، یہ تیری روح کی غذا، تو اپنے جسم کی غذا کے لیے رات و دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے کہ میرے جسم کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ تیرے جسم کی غذا کا انتظام کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب نحن نرزقکم وایاہم۔ اللہ کئی جگہ قرآن میں تمہارے رزق کے وعدے فرما رہا ہے، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، تمہاری نسلوں کو بھی رزق دے رہے ہیں، تو تم پسینہ بہاؤ اور روزہ چھوڑو تب بھی تمہیں رزق ملنا ہے۔ یارا تم روزہ رکھ لو، آپ تھوڑا کام کم کر لو، یہی تو ہو سکتا ہے جہاں پر آپ 500 کا کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ 300 کا کام کر لو، لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ تیری روح کی غذا کا انتظام ہے۔ تیری روح بھوکی ہے، تیری روح خالی ہے، تیری روح کمزور ہے، اس روح کو طاقتور کرنا چاہتا ہے، اس روح کو اگر تو غذا پہنچانا چاہتا ہے تو پھر یہ جو رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اس میں روزہ رکھ، اس میں روزہ نہ چھوڑے۔ میں گزارش کروں گا، آج پہلا ہی روزہ ہے، کہ میرے بھائی میری بہنیں
میری اس آواز کو سن رہے ہیں تو رمضان شریف میں سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے روزہ لازمی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان کا مہینہ آئے یا اس سے پہلے ہم انتقال کر جائیں۔ 1 سال کا بیچ میں گیپ ہے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک 1 سال کا وقفہ ہے۔ انسان کو ایک سانس کا پتہ نہیں تو پھر 1 سال کا پتہ کہاں سے رہے گا؟ اس لیے معزز خواتین و حضرات، روزے کا اہتمام کریں۔ آپ غریب ہیں تب بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مقدس صحابہ کی زندگی دیکھیں، ایک کھجور کھا کر کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، شام کو کھجور کھایا، پانی پر افطار کر لیا۔ یہ میرے آقا کی زندگی، میرے نبی کے غلاموں کی زندگی تھی۔ یارا تم کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت کے تو کھانا تمہارے گھر میں میسر ہے، شام کو افطار بھی تمہارے یہاں میسر ہے۔ میرے آقا تو بسا اوقات کبھی ایک کھجور پر اور کبھی پانی سے بھی افطار کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سنت بھی کھجور سے افطار کرنا ہے۔ حضرات، روزہ آپ ہرگز نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں اس رمضان المبارک کو، کہ نہیں میاں ہم نے شروع کا ایک روزہ رکھ لیں گے اور بیچ کا ایک روزہ اور ایک الوداع جمعہ کا روزہ رکھ لیں گے۔ نہیں یارا، ہر روزہ فرض ہے، مکمل مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ایک روزہ بھی چھوڑے تو پوری زندگی اس کا آپ جو خلا ہے اور جو اس کی کمی ہے پوری نہ کر سکو گے۔ تو سب سے پہلے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد میں پھر آپ رمضان شریف کے مہینے میں سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کریں۔ اللہ اس میں رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ شیاطین کو قید میں ڈال دیتا ہے اپنی، اور اس مبارک مہینے میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، مسلمانوں تمہارے اوپر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو آپ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد میں وہ توبہ ایسی ہو توبۃ نصوحہ کے مصداق بن جائیں۔ اللہ جس توبہ کے حوالے سے قرآن میں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، پکی اور سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹیں، پھر ان برائیوں کی طرف نہ پلٹیں، پھر اس گندے معاشرے کی طرف نہ پلٹیں کہ جو برائیاں اور جو گندگیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ حضرات سچے دل سے توبہ کریں، اس کے بعد میں رمضان شریف کے مہینے میں جو کام کرے گا رب کی بارگاہ میں 70 گنا بڑھا کر تیرے اس عمل کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس میں آپ قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، آپ بھوکوں کو بلکہ روزہ داروں کا افطار کرائیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو عام دنوں میں بھی ثواب ہے، لیکن افطار کرائیں۔ کسی غریب کے گھر میں سحری کا انتظام کرا دیں، کسی غریب کے گھر میں افطار کا انتظام کرا دیں۔ عام طریقے سے جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بڑے کیمروں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہوتی ہیں، اس سے گریز کریں۔ آپ کسی غریب فیملی کو دیکھیں جو روزہ رکھتی ہو، اور وہ غریب فیملی اس قابل نہیں ہے جو اچھے سے افطار اور سحر کا انتظام کر سکے، اس کے گھر میں افطار اور سحر کا انتظام کرا دیں۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے تلاوت قرآن کے لیے کہا، تلاوت قرآن، نماز تراویح ادا کریں، تراویح میں قرآن شریف کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف تراویح نماز تراویح میں سنیں۔ اور رمضان المبارک میں دیکھیے زکوٰۃ تو سال میں ایک بار نکالنا ہوتی ہے، لیکن ایسا نظام بنائیں کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالیں۔ سال میں ایک بار نکالتے ہیں نا، تو رمضان شریف میں نکالیں۔ آپ ہر سال رمضان شریف میں اپنے پورے مال کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد میں رمضان کے مہینے میں آپ زکوٰۃ بھی نکالیں۔ اس میں غریبوں کا بھی بھلا ہوگا، اس میں یتیموں کا بھی بھلا ہوگا، اس میں بے سہاروں کا بھی بھلا ہوگا۔